बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। व्यूवर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम कायद अ ग्रेट लीडर का मुताला करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। It was August 7, 1947 when a Salwar aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi। एयरक्राफ्ट का मतलब ये हवाई जहाज़, सिल्वर मीन चांदी की तरह चमकदार। मारीपुर ये एयरपोर्ट का नेम है, कराची में वाक़या है। एयरपोर्ट का मतलब है हवाई अड्डा। अच्छा, इट वाज अगस्त 7, 1947 व्हेन अ साल्वर एयरक्राफ्ट सर्कल ओवर द एयरपोर्ट एट मारीपुर, कराची। 7 अगस्त 1947 को चांदी की तरह चमकदार हवाई जहाज़ कराची के मारीपुर के हवाई अड्डे पर चक्कर लगा रहा था। It was watched by a vast excited crowd while smoothly landing। vast का मतलब है वसी, watch मीन देखना, क्राउड मीन हुजूम, स्मूथली मीन आहिस्तगी या परसुकून, लैंडिंग मीन उतारना। इट वाज वॉच्ड बाय अ वास्ट एक्साइटेड क्राउड वाइल स्मूथली लैंडिंग। उससे एक बहुत बड़े परजोश हुजूम ने देखा उसी दौरान जब वो आहिस्तगी से उतार रहा था। First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white शेरवानी। अच्छा, फर्स्ट टू स्टेप आउट का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो निकल आया। एरोप्लेन का मतलब है हवाई जहाज़, टाल मीन लंबा, डिग्निफाइड का मतलब है मुअज़्ज़ज़, वेयरिंग मीन पहना, प्योर मीन खालिस, वाइट मीन सफ़ेद। अच्छा, फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन वाज अ टॉल एंड डिग्निफाइड मैन वेयरिंग अ प्योर वाइट शेरवानी। मतलब ये कि सबसे पहले जहाज़ से एक लंबा मुअज़्ज़ज़ शख़्स सफ़ेद शेरवानी यानी पहने नमूदार हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या, एज सोन एज ही अपीयर्ड द होल क्राउड रोड विद वन वॉइस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एज सोन एज का मतलब यहाँ है जैसे ही, अपीयर का मतलब है ज़ाहिर, होल मीन तमाम, क्राउड मीन हुजूम, रोड मीन नारे, वॉइस मीन आवाज़। एज सोन एज ही अपीयर्ड द होल क्राउड रोड विद वन वॉइस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब ये है कि जैसे ही वो जहाज़ से नमूदार हुआ या ज़ाहिर हुआ तो तमाम हुजूम ने एक ही आवाज़ में कहा या एक ही आवाज़ में नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड एवरीवन pushed forward to welcome him to get as close to him as possible in order to see him clearly। मतलब ये है, इस लाइन का मैं पहला वर्ड मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ। पोस्ट मीन धकेलना, फॉरवर्ड मीन आगे, वेलकम मीन खुशामदीद, क्लोज मीन करीब, पॉसिबल मीन मुमकिन, क्लियरली मीन वाज़ेह। अच्छा, इस लाइन का मकसद क्या है, एंड एवरीवन पुश्ड फॉरवर्ड टू वेलकम हिम टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली। मतलब है कि इस लाइन का और हर, एंड एवरीवन और हर शख्स यानी उससे किया, एंड एवरीवन पुश्ड फॉरवर्ड टू वेलकम हिम और हर शख्स उससे खुशामदीद कहने के लिए, यानी उससे खुशामदीद कहने के लिए, टू गेट एज क्लोज टू हिम मतलब ये है कि उससे करीब देखने के लिए, उससे करीब देखने के लिए, एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली। मतलब ये है कि यानी उससे करीब देखने के लिए, उससे वाज़ेह तौर पर देखने के लिए जितना मुमकिन हो सके, यानी एक दूसरे के साथ वो धकेल रहे थे कि ताकि हम कायद-ए-आज़म को यानी वाज़ेह तौर पर
اس کو دیکھ لے۔ مطلب یہ کہ واضح طور پر دیکھنے کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ کس کو؟ قائد اعظم کو۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ دھکیل رہے تھے۔ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ وہ دھکیل کر آگے یعنی بڑھنے لگا تاکہ اسے یعنی واضح طور پر اسے دیکھے، یعنی واضح طور پر دیکھنے کے لیے جتنا کہ ممکن ہو سکے تاکہ ہم اس سے دیکھیں۔ اس کا میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کر لیا اس لائن کو۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس For here was their great leader قائد اعظم the founder and first governor general of their new country۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فار کے بجائے آپ اوپر ویورس بیکاز لکھو، فار کے بجائے کیا؟ بیکاز لکھو۔ اچھا، ہیئر کا مطلب یہاں، دیئر مین ان کا یا ان کے، گریٹ مین عظیم، لیڈر مین رہنما، گورنر جنرل تو اس سے گورنر جنرل کہتے ہیں، کنٹری مین ملک۔ اس لائن کا مقصد کیا ہے؟ فار بیکاز ہیئر واز دیئر گریٹ لیڈر قائد اعظم دا فاؤنڈر اینڈ فاسٹ گورنر جنرل آف دیئر نیو کنٹری۔ یعنی ان کے نئے ملک کا بانی یعنی پہلا گورنر جنرل اور ان کا عظیم رہنما قائد اعظم تھا۔ Here was their leader who had won Pakistan for them، محمد علی جناح۔ مطلب یہ کہ ان کے عظیم رہنما تھے جنہوں نے یعنی ان کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اچھا، اس کے بعد ویورس نیچے آ جاؤ۔ As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city through all the cheers and tears of joy, the never-ending slogans of Pakistan زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اچھا، یہاں ڈرا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں ڈرا کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ یعنی وہ گاڑی میں جب بیٹھ گیا، ایز ہی ڈرا مطلب ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو کیا؟ گریٹ کا مطلب ہے عظیم، سی یعنی بہت بڑے، ایک عظیم یعنی عظیم لوگوں کے یا عظیم سمندروں میں سے یا عظیم سمندر میں سے جب وہ یعنی گاڑی میں سوار ہو کر، یہاں اس کا مطلب ہے ایز ہی ڈرا، جیسے ہی وہ گاڑی میں سوار ہو کر، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ تو کیا ہے آگے؟ اسٹریچ کا مطلب کیا ہے؟ پھیلا ہوا۔ سٹی مین شہر، تھرو مین ذریعے، چیئرس مین آل مین تمام، چیئرس مین خوشیوں، ٹیئرس مین آنسو، جوئے مین خوشی، نیور مین نہ ختم ہونے والے، سلوگن مین نعرے، سلوگنس مین نعرے۔ اچھا، اس لائن کا مقصد کیا ہے؟ ایز ہی ڈرو تھرو دا گریٹ سی آف پیپل دیٹ اسٹریچ فرام دا ایئرپورٹ ٹو دا سٹی تھرو آل دا چیئرس اینڈ ٹیئرس آف جوئے اینڈ دا نیور اینڈنگ سلوگنس آف پاکستان زندہ باد۔ جیسے ہی وہ لوگوں کے ایک عظیم سمندر میں سے یعنی لوگوں کی زیادہ تعداد میں سے گاڑی میں یعنی سوار ہو کر گزرے، جو کہ ہوائی اڈے سے لے کر لوگوں کا جو ہجوم ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو کہ ہوائی اڈے سے لے کر شہر تک پھیلا ہوا تھا۔ اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ وہ ہوائی اڈے سے لے کر شہر تک پھیلے ہوئے تھے، اتنا زیادہ ہجوم تھا۔ صحیح، یہ کہہ رہا ہے کہ ہوائی اڈے سے لے کر شہر تک پھیلا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ تھرو آل دا چیئرس اینڈ ٹیئرس آف جوئے اینڈ دا نیور اینڈنگ سلوگن آف پاکستان زندہ باد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام خوشیوں اور خوشی کے آنسو میں یعنی اور پاکستان زندہ باد کے نہ ختم ہونے والے
ناروں میں، نہ ختم ہونے والے ناروں میں. The قائد showed no signs of his feelings. بات یہ ہے کہ تو قائد نے اپنے دلی احساسات کو ظاہر نہ ہونے دیا. اچھا آگے کیا ہے؟ He rarely did so. اس نے کبھی کبھار ہی ایسا کیا. ریلی کا مطلب ہے بہت کم تر یا کبھی کبھار. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد if he felt pride or joy in what he had done. felt کا مطلب ہے محسوس. صحیح ہے. felt کا کیا مطلب ہے؟ محسوس کرنا یا احساس. اس کے بعد ہے joy مین خوشی. done مین جو کام کیا گیا ہو اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہے if he felt pride or joy in what he had done. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اپنے کیے کارناموں پر یعنی فخر اور خوشی کا احساس تھا. مطلب یہ کہ قائد اعظم کے دل میں اپنے کیے کارناموں پر فخر اور خوشی کا احساس تھا. وہ محسوس کر رہا تھا، احساس تھا. کس طرح؟ He did not let anybody see it. Anybody یعنی کسی کو نہ ہی. Anybody mean کسی کو. صحیح. مطلب یہ ہے کہ اس نے یعنی کسی کو نہ ہی اس نے ظاہر کیا کہ وہ یہ خوشی دیکھے. اس لائن کا مقصد یہ ہے he did not let anybody see it. کسی کو نہ ہی اس نے ظاہر کیا کہ وہ یہ خوشی دیکھے. سیمین دیکھنا. اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس through all the excitement of those first days in the life of the young nation. ایکسائٹمنٹ کا مطلب ہے پرجوش. لائف کا مطلب ہے زندگی. ینگ نیشن نئے قوم. اچھا through all the excitement of those first days in the life of the young nation. اس لائن کا مقصد یہ کہ اس نئے قوم کی زندگی کے ابتدائی دنوں کے یعنی فرسٹ ڈیز دوز فرسٹ ابتدائی دنوں کے یعنی جوش و جذبے کے دوران the man who had made it possible remained calm, serious and sober. وہ شخص جس نے سب کچھ ممکن بنایا تھا یعنی خاموش، سنجیدہ اور پرسکون رہا. calm mean خاموش، serious mean سنجیدہ اور sober mean پرسکون. Perhaps he was thinking of millions of people. شاید وہ یعنی لاکھوں لوگوں کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا. who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. یہاں became mean بننا، homeless mean بے گھر، separate mean جدا، countries mean ممالک. who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. شاید وہ ان لاکھوں مطلب ہے اس کا مطلب ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے جدا ممالک بننے کے وقت پر یعنی بے گھر ہو چکے تھے. Perhaps he was thinking of millions of people. شاید وہ ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. جو ہندوستان اور پاکستان کے جدا ممالک بننے کے وقت بے گھر ہو چکے تھے، ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ دوسرا جو حصہ ہے انشاءاللہ اس کو میں جلد از جلد اپلوڈ کروں گا.